موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حسینی عزادار پروڈکشن چینل پر آپ سب کا میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک ماں کے ایصال کے ثواب سے منسوبیت رکھتا ہے۔ اس مجلس کے آرگنائزر ہیں امن حسین صاحب، جنہوں نے اپنی مرحومہ نانی کی ایصال کی ثواب آن لائن رکھی ہے، کیونکہ یہ مجلس کا انعقاد ہونا تھا ان کے وطن بہار میں، جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ مجلس وہاں برپا نہیں ہو سکی۔ حکومت کی گائیڈ لائنز اور لوگوں کے احتیاط کو اور خیال رکھتے ہوئے یہ مجلس آن لائن برپا کی جا رہی ہے۔ مرحومہ سیدہ بیگم صاحبہ بنت مرحوم حسن رضا کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، اور اس میں سوگواران ہیں تنویر الحسن خان عرف تنو، سید سنجر علی خان، سید ذل علی خان عرف ذلو، سید شہنشاہ علی خان و دختران اور اقارب۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں آپ کے روبرو جو سلام پیش کریں گی وہ ہیں خواہر صبوحی صاحبہ کانپور سے، اور جو آپ کی خدمت میں منبر رسول پر خطابت فرمائیں گی وہ ہیں خواہر آرزو صاحبہ کانپور سے، اور نوحہ خوانی کریں گی۔ آپ سب روبرو ہیں ان سے اور اچھی خاصی ان کی پہچان ہے، ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھیں۔ آج کی نوحہ خوانی جو کریں گی وہ ہے ہماری ہاشمی سسٹرز لندن سے۔ عزیزوں، ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک مل ہی نہیں سکتی ہے۔ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ خود خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے 70 ماؤں کی ممتا رکھتا ہوں۔ خداوند عالم نے باپ کا نام نہیں لیا، ماں کا نام لیا، کیونکہ صرف ماں کے سینے میں ہی وہ سافٹ کارنر پایا جاتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ ماں ایک ممتا کا، ماں ایک دلار کا، ماں ایک پیار کا، ایک ممتا بھرے آنچل کا ایسا سرچشمہ ہے جہاں سے یوں سمجھیے کہ ممتا وہیں سے پھوٹتی ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بچوں کے لیے ماں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے تو فوراً ایک ماں کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، اور اگر یہی ماں کا سایہ بچوں کے سر سے اٹھ جائے تو ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر غم سید الشہداء ہمارے سامنے نہ ہوتا، بی بی زہرا کی شہادت ہمارے سامنے نہ ہوتی تو شاید ہمارے کلیجے ہمارے سینوں میں پھٹ جایا کرتے۔ تو آج کی مجلس میں اب آپ کے سامنے جو سلام پیش کرنے جا رہی ہیں وہ ہیں خواہر صبوحی فاطمہ صاحبہ کانپور سے۔ آپ ان کا ایک صلوات سے استقبال کریں۔
مجلس کے لیے مجھ کو بلا لائے ہیں، اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم، اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم، ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں، ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں، میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں، دیر تک آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آئے، دیر تک آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آئے، ہائے یاد زینب کو جو، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، قبر اصغر پہ گھڑی بھر کو چراغاں تو ہوا، قبر اصغر پہ گھڑی بھر کو چراغاں تو ہوا، کربلا میں جو ہے کربلا
کربلا میں جو بھٹکتے ہوئے جگنو آئے، دیر تک آنکھوں میں ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں محسن، ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں محسن، خون شبیر کی ہائے، خون شبیر کی جس خاک سے خوشبو آئے، دیر تک آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، تھی رو کے زینب نالا جواب دو، خاموش کیوں ہو اے میری اماں، جواب دو، ہائے کہتی تھیں رو کے زینب نالا جواب دو، خاموش کیوں ہو اے میری اماں، جواب دو، ہائے کیا ہو گیا یہ حشر کا سامان، جواب دو، ہوتی ہے بیٹی آپ پہ قربان، جواب دو، ہائے کیا ہو گیا یہ حشر کا سامان، جواب دو، ہوتی ہے بیٹی آپ پہ قربان، جواب دو، ہائے اب تو
ہائے بھائی حسن حسین ہے گریا اٹھو اٹھو کنبہ ہے اب تمہارا پریشان اٹھو اٹھو ارے کچھ بولتی نہیں میری اماں اٹھو اٹھو کیسی لگی ہے نیند میں قرباں اٹھو اٹھو ہائے زینب کہے گی اب کسے اماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو ہائے بھائی کا بیاہ بھی نہ رچانا ہوا نصیب ہے دلہن کو گھر میں نہ لانا ہوا نصیب بس ہائے تم کو رونا رلانا ہوا نصیب ایک دن نا چین سے تمہیں رہنا ہوا نصیب ہائے کیا کیا تھے دل میں آپ کے ارماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو ہائے بھائی حسین روتے ہیں اٹھ کر گلے لگاؤ غم میں تمہارے پیٹتے ہیں سرینے مناؤ ہائے کنبے سے اپنے آخری ملتے ہوئے تو جاؤ پھر ایک بار بیٹی کو اپنی صدا سناؤ ہائے کیا سو رہی ہو تم پہ میں قرباں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو ہائے بابا ہے سرف گری زاری اٹھو اٹھو دیکھو تو سارے گھر کی تباہی اٹھو اٹھو ہائے تم کو قسم ہے حق کی میں واری اٹھو اٹھو
ہائے جنت کو اے نبی کی دل و جان جائیے، اب گھر ہمارا ہو گیا سنسان جائیے، پھر ایک بار ہو لوں تو قربان جائیے، خالق ہے اب تمہارا نگہبان جائیے، کیا داغ ہم کو دے گئی اماں جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو، ہائے کیا داغ ہم کو دے گئی اماں جواب دو، خاموش کیوں ہو اے میری اماں جواب دو، کہتی تھی رو کے زینب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، آپ کی آواز میں بہت درد پایا گیا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ کو بی بی اس کا اجر بہترین سے بہترین عطا فرمائے، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میں مرحومہ کے خانوادے کی طرف سے بھی آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور آن لائن آپ نے سلام پیش کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور حسینی عزادار پروڈکشن بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب آپ کے سامنے جو خطابت کرنے جا رہی ہیں منبر رسول کی جو زینت بننے جا رہی ہیں، اللہ انہیں تو ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے اور ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے آ رہی ہیں خطابت کرنے خواہر آرزو رضوی صاحبہ۔ اللہ دارو، ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب ہم فرش حسین بچھاتے ہیں تو اس فرش عزا پر کوئی بی بی آئے یا نہ آئے مگر حسین کی دکھیاری ماں اس فرش عزا پر ضرور آتی ہے، اور وہ اکیلے نہیں آتی بلکہ اپنے خانوادے کو لے کر آتی ہے، تو خاندان زہرا پر ایک بلند ترین صلوات بھیجے ماں۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ جب ہم فرش حسین بچھاتے ہیں تو ہمارا بیمار امام سید سجاد رو کر فرماتا ہے کہ اے میرے بابا پر گریہ کرنے والو، اے میرے بابا پر رونے والو، میرے بابا پر اس طرح گریہ کیا کرو کہ جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے پر گریہ کرتی ہے، تو تعظیم سید سجاد پر ایک بلند ترین صلوات بھیجیں۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ جب ہم فرش حسین بچھاتے ہیں تو ہمارا وقت کا امام اس فرش عزا پر ضرور آتا ہے، تو سلامتی امام زمانہ پر ایک بلند ترین صلوات بھیجیں ماں۔ آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ بیگم بنت حسن رضا مرحوم کی روح کو ارسال فرما دیجیے۔
نعرہ صلوات. الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا و مولانا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفی و محمد. وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات بھیجیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادى عليا مظهر العجائب تجده أنا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي يا علي يا علي. صلوات بھیجیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. صلوات بھیجیں محمد. سب سے پہلے تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو لائق تعریف ہے. وہ پروردگار عالم جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اول بھی ہے، اوسط بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. وہ پروردگار عالم جو لم یلد ولم یولد ہے. وہ پروردگار عالم جو انک لا کل شیء قدیر ہے. وہ پروردگار عالم جس نے ہمارے درمیان قرآن جیسی بابرکت کتاب بھیجی. وہ پروردگار عالم جس نے قرآن کو قلب پیغمبر پر نازل کیا. وہی پروردگار عالم کا آخری حبیب ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. صلوات بھیجیں محمد. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. آئیے دیکھیں کون فاطمہ. وہ فاطمہ کہ جس کے دل کی آرزو نے رضوان جنت کو خیاط بنا دیا. کون فاطمہ. وہ فاطمہ جو اپنے در پر ستارہ اتروا لے. کون فاطمہ. وہ فاطمہ کہ جس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی روٹیاں جنت خرید لے. کون فاطمہ. وہ فاطمہ کہ جس کے لیے خداوند عالم نے جنت سے زیورات و لباس بھیجے. کون فاطمہ. وہ فاطمہ کہ جس کا بابا اشرف الانبیاء. کون فاطمہ. وہ فاطمہ کہ جس کے شوہر کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. کون فاطمہ. وہ فاطمہ کہ جس کے دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار رہے ہوں. جس فاطمہ زہرا کی اتنی فضیلت ہے، جس فاطمہ زہرا کی اتنے فضائل ہیں، تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو. مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو. خود ہاجرہ کنیز ہے، سارا سے پوچھ لو. اپنوں کا کیا ہے تذکرہ، آدھا سے پوچھ لو. جاؤ مباہلے میں نصارہ سے پوچھ لو. زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں. زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں. قدم رسول کے بعد یہ زوجہ ہی فرض ہیں. صلوات بھیجیں. کسی نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول خدا یہ بتائیں کہ فاطمہ کیسی بیٹی تھیں؟ تو کہا فاطمہ میرا جز تھیں. یہ کل اور جز کے مسائل اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتے. مثال کے طور پر جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں تو اکثر ریفریشمنٹ کا سامان موجود ہوتا ہے. کہیں پر پانی موجود ہوتا ہے، کہیں پر شربت موجود ہوتا ہے، کہیں پر چائے ہوتی ہے، کہیں پر کافی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر شربت موجود ہے تو وہ ایک بڑے سے برتن میں ہوتا ہے. اس کو تقسیم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کوزے یا گلاس موجود ہوتے ہیں.
اور وہ شربت اگر کسی بچے کو ایک چھوٹے سے کوزے میں دیا جائے اور وہ یہ بچہ کہے کہ نہیں مجھے تو یہ بڑا والا چاہیے، تو اس کی ماں سمجھا دیتی ہے نا کہ دیکھو بیٹا اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو اس کا رنگ ہے وہی اس کا رنگ ہے، جو اس کا ذائقہ ہے وہی اس کا ذائقہ ہے، جو اس کی خوشبو ہے وہی اس کی خوشبو ہے، بس یہ کل ہے وہ جز ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو سرکار کل رسالت قرار پائے، شہزادی جزو رسالت قرار پائیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا فاطمہ میں کائنات کا رسول تمہارا بابا ہوں۔ بیٹی نے بابا کو سلام کیا، رسول نے جواب سلام دیا۔ بیٹی نے خیریت پوچھی، رسول نے کہا بیٹی آج میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، بیٹی آج میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ نے کہا بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، اب میں اگر آپ کے پاس آؤں اور آ کر کہوں مجھے یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، اور آپ کہہ دیں کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، تو اب مجھے سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کائنات کی جو سب سے بڑی پناہ ہے آپ نے مجھے پہلے ہی اس میں دے دیا۔ رسول نے کہا بیٹی میں اپنی بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹی نے کہا بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ اب رسول کو چاہیے یہ تھا کہ رسول خاموشی اختیار کر لیتے، مگر رسول خدا نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ ایک مرتبہ فاطمہ سے کہا فاطمہ مجھے کسائی یمنی لا کر دو، میں کہوں گی یا رسول خدا جب بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو اب آپ کسائی یمنی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو رسول کا جواب یہی آئے گا میں کسائی یمنی نہیں مانگ رہا ہوں بلکہ پناہ خدا کا راستہ بتانا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیجیں۔ فاطمہ کی سر کی چادر رسول کے لیے شفا کا سبب بنے، اور فاطمہ کے قدم کی چادر جو کہ فرش عزا ہمارے اور آپ کے لیے شفا کا سبب بنے۔ اب آئیے دیکھیں کہ فاطمہ کیسی زوجہ تھیں، تو اس کا اندازہ اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنگ خیبر میں مولا علی نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ اس وقت مولا علی کو بہت مال ملا تھا، رسول خدا نے سب کو سب کا حق دے دیا، مولا علی کے حصے میں جو آیا وہ مولا علی کو مل گیا۔ اب صحابی ساتھ میں ہے، مولا علی نے ذوالفقار کو لیا، گھر کی طرف جا رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو بے حد پریشان معلوم ہوتی ہیں۔ مولا علی ان عورتوں کے قریب گئے، کہا کیا ہوا تم سب بہت پریشان معلوم ہوتی ہو؟ تو ان عورتوں نے جواب دیا کہ اے جوان مجھے تم سے بات نہیں کرنی، مجھے فاتح خیبر علی ابن ابی طالب سے بات کرنی ہے۔ مولا علی نے کہا کہو میں ہی فاتح خیبر ہوں۔ ایک مرتبہ وہ عورتیں کہتی ہیں کہ اس جنگ میں ہمارے وارث شہید کر دیے گئے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، بچے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہم یتیم ہو گئے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ مولا علی نے صحابی سے کہا دیکھو جو رسول خدا نے مجھے میرا حق دیا تھا وہ ان غریبوں میں تقسیم کر دو، ان یتیموں میں تقسیم کر دو، ان محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ اب مولا علی نے اپنا سارا حق ان میں تقسیم کروا دیا، تلوار کو لیا، خالی ہاتھ گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ مولا علی خالی ہاتھ گھر کی طرف آ رہے ہیں، خانہ سیدہ پر آئے اور کہا شہزادی اس جنگ میں علی کو بہت مال ملا تھا مگر علی کچھ لے کر نہیں آ رہے ہیں، علی خالی ہاتھ گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اب جو سیدہ نے سنا نا کہ علی کچھ لے کر نہیں آ رہے ہیں بلکہ خالی ہاتھ گھر کی طرف آ رہے ہیں، بس ایک مرتبہ مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا بارے الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا ہے۔ صلوات۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا ہے۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دونوں شہزادے حسن اور حسین اماں کے قریب آئے اور کہا مادر گرامی آپ ہم دونوں میں کس سے زیادہ محبت کرتی ہیں؟
تو آپ نے جواب دیا کہ آپ دونوں میں جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ تو دونوں شہزادے کہنے لگے کہ اب اماں یہ کیسے اندازہ لگایا جائے، یہ کیسے پتہ کیا جائے کہ ہم دونوں میں آپ سے کون زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ اس وقت شہزادی نے 5 موتیوں کا ہار پہنا ہوا تھا اور کہا دیکھو جس کے حصے میں جتنا موتی آئے گا میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں، لہٰذا شہزادی نے ہار کو اتارا، دونوں شہزادے آگے بڑھے، دونوں شہزادوں نے بڑھ کے 2 موتیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب آخر میں 1 موتی بچا۔ اللہ نے جناب جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل میں نہیں چاہتا کہ بچوں کی محبت میں کوئی کمی آئے، بچوں کی محبت میں کوئی فرق آئے، لہٰذا اس 1 موتی کو 2 حصے میں تقسیم کر دو، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو۔ لہٰذا جناب جبرائیل نے اس موتی کو آدھے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دونوں شہزادے آگے بڑھے، آدھا موتی اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اماں کے قریب آئے اور کہا مادر گرامی ہمارے حصے میں برابر کا موتی آیا ہے۔ سیدہ مسکرائی اور مسکرا کر کہتی ہیں بیٹا آپ دونوں کو مجھ سے برابر کی محبت ہے، مجھے آپ دونوں سے برابر کی محبت ہے۔ صلوات بھیجیں۔ عزادارو جب سارے افراد کسائی یمنی میں جمع ہو گئے تھے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، مولا علی بھی آ گئے، تو ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے اپنے بابا سے سوال کیا بابا اجازت ہے میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو رسول خدا نے علی کو کہا تھا آ جاؤ، رسول خدا نے حسن کو کہا تھا آ جاؤ، رسول خدا نے حسین کو کہا تھا آ جاؤ، مگر جب فاطمہ زہرا نے چادر کے اندر جانے کی اجازت مانگی تو رسول نے کہا بیٹی تم اس چادر میں قدم رکھو تاکہ یہ آیت چلے۔ ادھر فاطمہ زہرا نے چادر میں قدم رکھا، ادھر جبرائیل سورہ احزاب کی 33ویں آیت لے کر نازل ہوئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجے ماں۔ ادھر جبرائیل سورہ احزاب کی 33ویں آیت لے کر نازل ہوئے، اتنے درود و سلام کی بارشیں ہونے لگی، اتنی رحمتوں کی بارشیں ہونے لگی کہ ایک مرتبہ سارے فرشتے حیرت میں اکٹھا ہو کے سوال کرتے ہیں اے پروردگار کون ہے اس چادر کے نیچے جو آج تو اپنی اتنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے؟ آواز آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بچے ہیں۔ اب اس چادر کے اندر رسالت بھی موجود ہے، ولایت بھی موجود ہے اور امامت بھی موجود ہے۔ تعارف رسالت کا بھی فاطمہ کے ذریعے سے، علی کی ولایت کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے سے، حسنین کی امامت کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے سے، کیونکہ فاطمہ مرکز ہے، اسی مرکز کے گرد رسالت بھی گھوم رہی ہے، اسی مرکز کے گرد ولایت بھی گھوم رہی ہے، اسی مرکز کے گرد امامت بھی گھوم رہی ہے۔ تو اب میں تاریخ سے، راوی سے، مورخ سے، قرآن سے، عالم سے کسی سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ اے حسن آپ کس سے راضی ہیں، اے حسین آپ کس سے راضی ہیں، مجھے تو یہ بتاؤ کہ فاطمہ کس سے راضی ہے؟ فاطمہ کس کی بیٹی؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی، علی کس کا بیٹا؟ جناب ابو طالب کا بیٹا، فاطمہ نبی کے گھر کی بیٹی، علی خدا کے گھر کا بیٹا۔ صلوات۔ فاطمہ نبی کے گھر کی بیٹی، علی خدا کے گھر کا بیٹا۔ مگر کنیزان سیدہ بہت سارے ایسے دشمنان اسلام تھے جنہوں نے رسول کو ابتر ہونے کا، معاذ اللہ بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ آیت قرآن میں نازل ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب آپ غم نہ کرنا جو آپ کو ابتر کہتے ہیں، ہم نے آپ کو فاطمہ کے ذریعے سے نسل کثیر عطا کی ہے، سب کے بیٹے مر جائیں گے مگر آپ کی نسل کا باقی رہے گا، زندہ رہے گا تا قیامت سلامت رہے گا۔ دشمنان اسلام کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے گھر کا جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے گھر کا جہان بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ صلوات بھیج۔
تو یہ ہے عظمت فاطمہ زہرا کہ جس کا دنوں رات تذکرہ کیا جائے تو کوئی شہزادی کونین کے فضائل کو نہیں کم کر سکتا۔ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام صلوات، ہمارے چوتھے امام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ انسان کے اس طرف بیٹھا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ انسان کے اس طرف بیٹھا ہوتا ہے۔ جو فرشتہ اس طرف بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اگر انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے تو وہ یہ والا فرشتہ لکھتا ہے، اور انسان اگر ذرہ برابر بھی گناہ کرتا ہے تو وہ یہ والا فرشتہ لکھتا ہے۔ اب 8ویں امام کی حدیث ہے کہ ایک شخص 8ویں امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے مولا کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں، نیکیاں لکھنے والا بھی مصروف ہو جائے، گناہ لکھنے والا بھی مصروف ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں ایسا کوئی عمل جاننا ہے، اگر ایسا کوئی عمل جاننا چاہتے ہو تو فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیجا کرو، فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت بھیجا کرو۔ جب تم فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیجو گے تو نیکیاں لکھنے والا نیکی لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، گناہ لکھنے والا گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ صلوات۔ تو عزادارو یہ ہے عظمت فاطمہ زہرا کہ اگر کوئی دنوں رات تذکرہ کرے تو کوئی شہزادی کونین کی فضیلتوں کو کم نہیں کر سکتا۔ مگر عزادارو یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ہاں عزادارو، جب کوئی دنیا سے گزرتا ہے تو 3 قسم کے رونے والے موجود ہوتے ہیں۔ ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے اور ایک گھر والا روتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم پر وہ دن آئے کہ ہم حسین پر گلی والوں کی طرح روئیں، خدا نہ کرے کہ ہم پر وہ دن آئے کہ ہم حسین پر پڑوس والے کی طرح روئیں۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ اس ذریعے پر ہو کہ جیسے میت پہ گھر والے روتے ہیں، کیونکہ جب میت پہ گھر والے روتے ہیں نا تو وہ دائیں اور بائیں دیکھ کر نہیں روتے بلکہ اپنے مرحومین کا چہرہ دیکھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں ابھی ابھی تو جوان تھا، ابھی ابھی تو باتیں کیا کرتا تھا۔ ہاں عزاداروں، جب کبھی علی اکبر کو رویا کریے تو ایسے رویا کریے کہ لیلا کے دل کو سکون ملے، جب کبھی علی اصغر کو رویا کریے تو ایسے رویا کریے کہ رباب کے دل کو سکون ملے۔ ارے جب کبھی کربلا والوں کو رویا کریے تو ایسے رویا کریے کہ سجاد بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دے کہ بارے اللہ میرے عزاداروں کو سلامت رکھنا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداروں، کسی نے ہمارے چوتھے امام سے سوال کیا مولا وہ جو نہیں روتا آپ کے بابا کے مصائب پر، کیا آپ اہل بیت ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہمارا چوتھا امام رونے لگا اور رو کر فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرے بابا کے مصائب پر نہ بھی روتا ہوگا مگر وہ اتنا ضرور سوچتا ہوگا کہ ایک دو پہر میں ہمارا بھرا گھر کیسے اجڑ گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، ایک ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی مگر عزادارو بچوں کو پرسہ تماچوں سے نہیں دیا گیا ہوگا۔ یہ ظلم آپ کو کربلا میں ملے گا کہ جب سکینہ اپنے بابا کی یاد میں رونا چاہتی تھی تو شمر تماچے لگاتا تھا۔ عزادارو، جب کوئی دنیا سے گزرتا ہے نا تو اس کا جنازہ بڑے شان و شوکت سے اٹھایا جاتا ہے۔ ارے تمام لوگ آتے ہیں مگر ہمارا بیمار امام جب تک زندہ رہا کربلا کا رخ کر کے یہی کہتے رہے، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا بے وطن بابا، ہائے میرا بے غسل بابا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور ہمارا کوئی عزیز نہ آ سکے اور وہ یہ بھی آ کر نہ پوچھے کہ کیا ہوا تو کیا بات کرنے کا دل کرے گا؟ بالکل بات کرنے کا دل نہیں کرے گا، شکوہ ضرور ہوگا۔ عزادارو، یہی صدمہ تھا میرے امام حسین کو کربلا میں کہ 71 لاشیں لانے کے بعد بھی کسی نے بڑھ کر یہ نہیں پوچھا کہ اے مولا کیا ہوا، اے مولا کس طرح سے اب آپ نے جوان بیٹے کا لاشا
لاشاں اٹھایا، اے مولا کس طرح سے آپ نے ششماہے کی قبر بنائی، اے مولا کس طرح سے آپ نے عباس کے بازوؤں کو اٹھایا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ ہاں زادہ رو عالمین کی شہزادی پر ان کے بابا کے بعد کیا مصائب گزر گئے کہ آپ صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ہر وقت اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ ایک دن اہل مدینہ حضرت علی کے قریب آئے اور کہا بنت محمد کے دردناک نالوں سے ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے، آپ ان سے کہہ دیں یا تو دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ یاد پدر میں رونے والی بیٹی کو منع کرنے کا اثر یہ ہوا کہ سیدہ حسن حسین کو لے کر جنت البقیع میں آ جاتی، دن بھر گریا و ماتم کرتی۔ جب مولا علی نے شہزادی کا یہ معمول دیکھا تو ایک امام باڑہ بنوا دیا جسے بیت الحسن کہا جاتا ہے۔ یہ امام باڑہ سیدہ کے رونے کے لیے بنوایا تھا۔ عزادارو، رسول خدا کی وفات کے بعد ان کے مؤذن بلال نے مدینے میں رہنا گوارا نہ ہوا۔ ایک دن بلال نے دیکھا کہ خواب میں رسول خدا آئے ہیں اور کہتے ہیں بلال تم نے میرے مرنے کے بعد مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ عزادارو، بلال خواب سے بیدار ہوئے، کچھ وقت کے بعد روضہ رسول پہ آئے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے کہا اے بلال آج میں تم سے اذان سننا چاہتی ہوں۔ عزادارو، ادھر بلال نے جیسے ہی اذان کو شروع کیا نا تو سیدہ نے اپنے بابا کے زمانے کو یاد کیا اور بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گی اے شہزادی، بلال نے تو بڑے احترام سے آپ کے بابا کا نام اذان میں لیا، آپ بے ہوش ہو گئی، مگر ہائے سکینہ جو یاد پدر میں رونا چاہتی ہے تو شمر تماچے لگاتا ہے۔ عزادارو، سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ ارے جب دروازہ گرایا گیا نا تو سیدہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں دب گئی۔ وہ شہزادی جس کی عمر کاملہ 18 برس کی تھی عصا کا سہارا لے کر چلنے لگی، مرثیہ پڑھنے لگی، اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ارے محسن شکم مادر میں شہید ہو گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، جب کسی انسان کے اوپر زیادہ ذہنی پریشانی آ جائے نا تو کمر جھک جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اب معلوم ہوا شہزادی دربار گئی تھی تو کیا عالم تھا اور جب دربار سے واپس آئی تو کیا عالم تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن آگے بڑھے اور کہا ماں دربار گئی تھی، حق مل گیا۔ شہزادی خاموش ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے، کہا ماں دربار گئی تھی، حق مل گیا۔ شہزادی خاموش ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھی، 5 برس کی زینب کو کلیجے سے لگایا اور کہا اے زینب سب پوچھے دربار کا حال مگر تم نہ پوچھنا، اس لیے کہ میں صحابی کے دربار میں گئی تھی تو یہ عالم تھا، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، مگر میرے بابا نے کہا تھا کہ تمہیں شرابیوں کے دربار میں جانا ہے۔ اے زینب جب تمہیں پتھر مارے جا رہے ہو، ارے جب تمہارے سر پر چادر نہ ہو اس وقت مجھے نہ بلانا، اپنے بابا علی کو بلا لینا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداروں، روز شہادت آ گئی۔ سیدہ ایک وقت میں کئی کام کر رہی ہے۔ ابو الحسن کو بلا کر وصیت کی کہ یا علی شب کو اٹھ کر میرے حسین کو پانی پلا دیا کرنا، یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، یا علی آپ ہی مجھے غسل و کفن دیجئے گا، یا علی میرے مرنے
مرنے کے بعد میری بھانجی امامہ بنت زینب سے عقد کیجئے گا، وہ میرے حسن و حسین کو بہت پیار کرتی ہے۔ یا علی میرے مرنے کے بعد اگر میرے بچے آپ کے خلاف مزاج کوئی کام کر دینا تو انہیں بن ماں کا سمجھ کر معاف کر دینا۔ ادھر اسماء کو اپنے قریب بلایا اور کہا اے اسماء مجھے ایک حجرے میں لے جاؤ، جب تک ذکر الہی کی آواز سننا سمجھ لینا میں زندہ ہوں، جب آواز نہ آئے تو سمجھ لینا میں دنیا سے جا چکی۔ ادھر حسنین آئے، عزادارو جب اسماء کو آواز نہیں آئی اسماء سمجھ گئی کہ شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ادھر حسنین آئے، ایک مرتبہ اسماء کہتی ہے اے بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ حسنین نے کہا اسماء کیا کبھی بن ماں کے کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اسماء نے کہا اے بچوں تمہاری مادر گرامی تمہاری نانا کی خدمت میں جا چکی ہے۔ ادھر دونوں شہزادوں نے اپنے سر سے امامے کو اتارا۔ عزادارو وہ علی جس نے بدر و احد میں نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، وہ علی جس نے خیبر و خندق میں نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، مگر جب سیدہ کو غسل دیا تو کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا میں بنت محمد کے صبر پر رو رہا ہوں۔ ارے جب دروازہ گرایا گیا تھا نا تو سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر سیدہ نے مجھ سے کبھی بھی پسلیوں کے ٹوٹنے کا ذکر نہیں کیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو ادھر جنازہ تیار کیا گیا، رخصت آخر کے لیے سب کو بلایا گیا۔ حسین کا عجیب حال تھا، حسین کہتے تھے اے اماں جناب مریم نے تو مرنے کے بعد اپنے بیٹے عیسیٰ سے کلام کیا تھا، اے اماں آپ کا مرتبہ کافی بلند ہے، اے اماں جب تک آپ نہیں بلاتی حسین نہیں آتا۔ اتنا سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹا، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی ارے حسین کو سیدہ سے جدا کر دو اس لیے کہ عرش پر ملائکہ رو رہے ہیں۔ عزادارو جنازہ چلا، مدینہ شہر ہے، رات کی تاریخی ہے، زینب کے سر پر چادر ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا اے بیٹا حسن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زینب ہمارے ساتھ آئے۔ میں کہوں گی یا علی مدینہ شہر ہے، رات کی تاریخی ہے، زینب کے سر پر چادر ہے، مگر ایک وقت وہ آئے گا جب شام کا بازار ہوگا، بے مکنا و چادر زینب ہوں گی، پتھر مارے جا رہے ہوں گے، اس وقت کوئی تسلی و دلاسا دینے والا نہیں ہوگا۔ عزادارو ادھر مولا علی نے جب جناب سیدہ کو قبر میں اتارا نا تو ایک جملہ کہا یا رسول خدا یہ وہ سیدہ نہیں ہے جیسی آپ نے مجھے دی تھی، اس لیے کہ جب سیدہ کو آپ نے مجھے دیا تھا تو سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں کہوں گی میرا دل کہتا ہے کہ اسی طرح سے جب ہمارے چوتھے امام نے اپنی بہن سکینہ کو قبر میں اتارا ہوگا تو یہ جملہ کہا ہوگا کہ او 72 کے عزادار بابا یہ وہ سکینہ نہیں ہے جیسی آپ نے مجھے دی تھی، یہ وہ سکینہ ہے کہ جس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہے، یہ وہ سکینہ ہے جو وطن کا ارمان لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزادارو آخری جملہ، ایک عالم دین کے خواب میں امام حسن تشریف لائے اور کہتے ہیں اے عالم دین تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا۔ عزادارو ایک مرتبہ وہ عالم دین کہتا ہے مولا میں یہ تو پڑھتا ہوں نا کہ آپ کے جنازے پر تیر لگے۔ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں نہیں تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا۔ وہ عالم دین کہتا ہے مولا میں یہ تو پڑھتا ہوں نا کہ آپ کا جنازہ گھر سے گیا گھر کو واپس آیا۔ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں نہیں تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ عالم دین نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مولا مجھے بتائیں کہ میں وہ کون سی مصیبت نہیں پڑھتا۔ امام حسن نے کہا میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا، ارے دروازہ گرایا جا رہا تھا، میری ماں
میرا بھائی محسن شکم مادر میں شہید ہو گیا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آپ نے ذکر اہل بیت سے ہمارے دلوں کو ملول کر دیا. ہمارے دل میں جو ایک خلش تھی کہ ہم سید الشہداء میں دل کھول کر نہیں رو پائے، آج اس سال کی مجلس میں غم سید الشہداء پر ہم دل کھول کر کم سے کم رو تو سکیں. اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو مجلسیں عام نہیں ہو سکیں، آن لائن ہوئی. اللہ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، اور بی بی سیدہ اپنے رومال میں آپ کے اور ہم سب کے آنسوؤں کو جگہ عطا فرمائیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور مرحومہ کے خانوادے کی طرف سے، حسینی عزادار پروڈکشن کی طرف سے آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اب آپ کے سامنے جو نوحہ خوانی کرنے آ رہی ہیں وہ ہیں ہماری ہاشمی سسٹرز لنڈن سے. ماشاءاللہ بہت بہترین ان کے نوحہ خوانی کرنے کا انداز ہے اور بہت پیارا لہجہ ہے ان کا. اللہ ان کی آواز میں توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ایک فاتحہ کی درخواست ہے تمام مرحومین و مومنات کے لیے، اور بالخصوص مرحومہ سیدہ بیگم بنت حسن رضا، مرحوم نواب سید امین الحسن خان ابن سید منظور الحسن خان، اور تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آئے سب مل کے مولا سجاد کو پرسا دیں. سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. دیکھا ہے سید زادیوں کو، دیکھا ہے سید زادیوں کو بے چادر شام کی راہوں میں. سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. گردن کو جھکا کر روتا تھا جب دیکھا سجا بازاروں کو. بازار میں جب لائے ظالم بے پردہ پردے داروں کو. عابد کے جگر پر چلتا تھا، عابد کے جگر پر چلتا تھا ایک خنجر شام کی راہوں میں. سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. دلوں کی اذیت سہتا ہے، زخموں سے خون بھی بہتا ہے، اور شام کے لوگوں سے عابد دل تھام کے بس یہ کہتا ہے میں اتنا سوالی ہوں دے دو، میں اتنا سوالی ہوں دے دو بس چادر شام کی راہوں میں. سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. نیزے پہ جو دیکھا سر شہ کا بیمار نے دل کو تھام لیا. فرمایا بابا دیکھیے تو امت نے کیسے
ایسا حال کیا. پھرتا ہوں حرم کو ساتھ لیے, پھرتا ہوں حرم کو ساتھ لیے. ہاں میں در در شام کی راہوں میں, سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. نظر پہ جو جا کر لائے تھے سر جنت کے سرداروں کے, یہ دیکھ کے بس دل روتے تھے اللہ نبی کے پیاروں کے. سجاد کے آنسو گرتے تھے, سجاد کے آنسو گرتے تھے, آنکھوں بن کر شام کی راہوں میں. سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں. ہے سجاد, ہے سجاد, ہے سجاد, ہے سجاد, ہے یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. نادے علی مظہر العجائب, نادے علی مظہر العجائب. تجدہ آن اللہ کا, تجدہ آن اللہ کا, فی نوائب کلو, فی نوائب کلو, حامین وغامین, حامین وغامین. سایہ جنیب ولایت کا یا علی, علی یا علی, علی یا علی, علی یا علی. یا حسین, حسین یا حسین, حسین یا حسین, حسین یا حسین. ہے زینب, ہے شام, ہے زینب, ہے شام, ہے زینب, ہے شام. بازار سجا ہے اور زینب کے چادر, ہے زینب, ہے شام, ہے زینب, ہے شام. بازار سجا ہے اور زینب کے چادر, ہے زینب, ہے شام, ہے زینب, ہے شام. راہوں میں لوگ شرابی اور بنت علی فریادی, ایک چادر مانگ رہی ہے امت سے سید زادی. اور لوگ تماشائی آئے ہیں بن کر, ہے زینب, ہے شام, ہے زینب, ہے شام. بازار سجا ہے اور زینب بے چادر, ہے زینب, ہے شام, ہے زینب, ہے شام. یہ کیسی قیامت آئی, تقدیر کہاں پر لائی. ہر زخم سہا ہے دل پر, ہر چوٹ جگر پر کھائی. یہ شام کی گلیاں کہتی ہیں رو رو کر, ہے زینب, ہے شام, ہے زینب, ہے شام. بازار سجا ہے اور زینب بے چادر, ہے زینب, ہے شام, ہے زینب, ہے شام. عباس کی خواہر زینب ہے بنت حیدر زینب, ہے عباس کی خواہر زینب ہے بنت حیدر زینب. بالوں سے چھپا کر چہرہ پھرتی ہے در در زینب. ہے کیسا قیامت کا لوگوں یہ منظر, ہے زینب, ہے شام, ہے زینب, ہے شام. یہ ظلم بھی کیسا ڈھایا
دربار شام سجایا. ہاتھوں سے اشارہ کر کے بی بی کا نام بتایا. اے گرتا تھا وہاں بیمار میرا غش کھا کر. ہے ہر زینب ہے ہر شام, ہے ہر زینب ہے ہر شام. بازار سجا ہے اور زینب بیچارے. ہے ہر زینب ہے ہر شام, ہے ہر زینب ہے ہر شام. زینب کا درد اٹھانا, دو زخم جگر پر کھانا. بھائی کے حلق پہ خنجر اور شام سے ہو کر جانا. ہر بھول نہ پائے گی زینب یہ منظر. ہے ہر زینب ہے ہر شام, ہے ہر زینب ہے ہر شام. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا غریب یا حسین یا غریب یا حسین یا شہید یا حسین یا مظلوم یا حسین یا مظلوم یا حسین بے دفن یا حسین بے خطا یا حسین مرحبا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین. لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو اور ترقی عطا کرے. میں آپ کا اور خانوادے مرحوم کی خانوادے کی طرف سے آپ کا اور حسینی ازادار پروڈکشن کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آن لائن نوحہ خوانی کی اور ہماری اس دعوت کو قبول کیا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. میں آپ سب کا ناظرین کرام بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے انمول موتی نکال کر کے ہمارے اس چینل کو سراہا, ہمارے اس چینل کو پسند کیا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو وقت دیا اور ہمارے اس چینل کو سراہا, ہمارے اس چینل کو دیکھا, لائیو مجلس ہماری پسند کی اور ہمارے ہر پروگرام کو آپ نے دیکھا, پسند کیا. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے اس چینل کو آپ لائک کریں, شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. آپ سے ایک بار گزارش کرنا چاہوں گی کہ مرحومہ سیدہ بیگم بنت حسن رضا صاحب کے روح کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں. خدا حافظ, شب بخیر.